اگر کسی انسان کے دل میں محبت، مودت، الفت و عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، تو ایسا شخص فاسق و فاجر اور منافق تو ہو سکتا ہے مگر مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محبت یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح ملان کا نام ہے۔ اگر محبت میں صداقت ہو تو اس میں ادب و احترام، عزت اور اطاعت و فرما برداری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال یوں سمجھیے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، لیکن والدین کی خدمت سے بھی باغی ہے، والدین بیمار ہیں، ان کا علاج بھی نہیں کرواتا، ان کی ضروریات کا خیال بھی نہیں کرتا، ان کا کہنا بھی نہیں مانتا، تو کیا کوئی ایسے شخص کو کہے گا کہ یہ واقعتاً اپنے والدین کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، محبت کچھ تقاضا کرتی ہے۔ اگر یہ شخص اپنے دعوی محبت میں سچا ہے تو حق تو یہ تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرتا، ان کا علاج، ان کے علاج و معالجے کا اہتمام کرتا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا، ان کی ضروریات کا خیال کرتا۔ تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کتاب و سنت یہ دیکھتے ہیں کہ محبت وہ کیا ہے اور محبت یہ تقاضے کیسے کرتی ہے، محبت یہ تقاضا کیا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، ڈکلیئر کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اعلان کیا کرنا ہے، واضح کیا کرنا ہے؟ کہا اہل کائنات کو بتا دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنا مال و دولت، اپنی پراپرٹی اور اپنا کاروبار، تجارت، اپنا گھر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے سے جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ان چیزوں کو جانتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سے زیادہ محبت ان چیزوں سے کرتے ہو، تمہاری محبتوں کا رخ، تمہاری محبتوں کا منبع، تمہاری محبتوں کا محور یہ ساری چیزیں ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں کو، ان اقارب کو، عزیز و اقارب کو، والدین کو، مال و دولت کو، پراپرٹی کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہو، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ترجیح اور زیادہ اہمیت ان چیزوں کو دیتے ہو، تو اللہ رب العزت تمہیں ظالموں اور فاسقوں کی صفوں میں شامل کر دیں گے۔ یعنی ان تمام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو فطرتی محبت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کا اعلان یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے بڑھ کر تمہیں محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب ان تمام چیزوں سے بڑھ کر
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تمہاری محبت کو شرف قبولیت سے نواز لیں گے۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بھی یہ اعلان کیا، صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اہل کائنات سن لیجئے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان تصور کرنے والوں، سن لیجئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ کب تک؟ جب تک تم اپنی اولادوں سے، اپنے والدین سے، دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر لیتے۔ یعنی دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے تو تب جا کر ہم مومن اور مسلمان کہلوانے کے حقدار ہو سکتے ہیں، وگرنہ ہم مسلمان اور مومن کہلوانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، جہاں ہم نے اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، اپنی کاروبار پراپرٹی سے، گھر بار سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول کے ساتھ کرنی ہے، وہاں یہ امر بھی لازم ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر کر رہے ہیں، ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ موجود ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان جوش مارتا ہے، جذبات میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں، آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ میں عمر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے آپ کو زیادہ عزیز نہیں سمجھتا۔ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، والدین سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اولاد سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اپنی پراپرٹی سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہمیت، زیادہ ترجیح آپ کو دیتا ہوں، زیادہ محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں، الا من نفسی، مگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کلمات سنتے ہیں، ان کے یہ الفاظ جب آپ کے کانوں میں پڑتے ہیں، ان کے یہ کلمات جب آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہیں، کہا عمر سن لے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر تو صحابی رسول ہے، تو میرا ساتھی ہے، لیکن سن لے اللہ کی قسم، اس وقت تیرا ایمان بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، اس وقت تو بھی مکمل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تو اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کر لے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم نے جہاں اپنے والدین، اولاد، عزیز و اقارب، اپنی دنیا کی ہر چیز، مال و دولت، کاروبار سے بڑھ کر جہاں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، وہاں یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی ہے، تب ہم مکمل مومن اور مسلمان کہلوانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا محبت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم سال بعد اپنے گھروں کو سجا لیں،
اپنی گلیوں کو سجا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، بازاروں کو سجا لیا جائے، لائٹنگ کر لی جائے، جلوس نکال لیے جائیں، نعرے لگا لیے جائیں، سال بعد ہم ایک مرتبہ اپنے گھر میں محفل کروا لیں، تو محفل کروانے کے بعد ہم یہ تصور کرتے پھریں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیا محبت اسی چیز کا نام ہے؟ کیا صحابہ کی محبت ایسی تھی؟ کیا اسلام ہم سے ایسی محبت کا تقاضا کرتا ہے؟ جب ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں، جب شریعت اسلامیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ کیا جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگا لینا، جلوس نکال لینا، گھروں کو سجا لینا، لائٹنگ کر لینا، نعرے لگا لینا، کیا محبت اسی چیز کا نام ہے؟ کیا صحابہ نے ایسی محبت کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا اسلام ہم سے ایسی محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں؟ جواب یہ ملتا ہے، او کائنات کے لوگوں، محبت یہ ہے، من احب سنتی فقد احبانی، اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، کامل مومن اور مسلمان بننا چاہتے ہو، تو میری سنت کے ساتھ پیار کرنا ہوگا، میری سنت کو مسینے سے لگانا ہوگا، میری سنت کو اختیار کرنا ہوگا، میری سنت کو تم اختیار کر لو گے، محب رسول کہلوانے کے حقدار بھی بن جاؤ گے، کامل مومن اور مسلمان بھی بن جاؤ گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیں۔ ہم اپنے معاملات، اپنا گھر بار، اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کا ماحول وہ سنت رسول والا بنائیں، اپنی اولادوں کی تربیت سنت رسول کے مطابق کریں، اپنی خوشی اور غمی کے موقع پر اپنے معاملات سنت رسول کے مطابق سر انجام دیں، اپنا چہرہ سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنا لباس وہ سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنی حجامت وہ سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنے عقائد و نظریات سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنی نماز وہ سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنا صوم و صلاۃ وہ سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنا حج کرنا، ارکان اسلام کی پابندی کرنا وہ سنت رسول کے مطابق بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول، اپنی اولادوں کی تربیت، اپنا کاروبار وہ سنت رسول کے مطابق کریں گے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات سنت رسول کے مطابق استوار کریں گے، تو اسلام اسی محبت کا تقاضا کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے محبت رسول۔ یہی وہ محبت ہے جس کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت کو، میرے طریقے کو اپنے سینے کا ساتھ لگا لیا، حقیقت میں ایسا انسان ہی محب رسول ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ صرف جلسے جلوس کر لینا، محفل کا انعقاد کر لینا، جھنڈیاں لگا لینا، نعرے لگا لینا، لائٹنگ کر لینا، ایک سال کے بعد جشن منعقد کر لینا، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ میری سنت کا اہتمام کیا جائے، میری سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا جائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے یہ دعوے، ہمارے یہ نعرے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنا محاسبہ کیا جائے، دیکھا جائے، ہمارے افعال و کردار کو دیکھا جائے تو ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے؟ ہم اپنے گھروں کا ماحول، وہ انگریزی کلچر اپنے گھروں میں نافذ کرنے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم فلمی ایکٹروں کو ان کی تقلید کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ان کے کردار کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اپنی وضاحت، اپنا لباس و حجامت ہم فلمی ایکٹروں جیسا بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب خوشی اور غمی کی باری آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے برادری کے رسم و رواج کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے نا، آخر ہم نے برادری میں اپنی ناک بھی تو رکھنی ہے نا۔ ہم ہندوانہ رسم و رواج کو ترجیح دے کر، ہندوانہ رسم و رواج کو اہمیت دے کر، اپنی برادری کے رسم و رواج کو ترجیح اور اہمیت دے کر سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، اور سنت رسول کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ اور ہمارے دعوے کیا ہیں کہ میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ اور یاد رکھیے ہمارے دعوے وہ جس قدر مرضی زیادہ ہوں، جتنے مرضی ہم دعوے کرتے رہیں،
کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، نعرے لگا لیں، محفلیں منعقد کر لیں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی خوشی غمی، اپنے گھروں کا ماحول، اپنے عقائد و نظریات وہ سنت رسول کے مطابق نہ بنائے، ہمارے عقائد اگر سنت رسول کے ساتھ متصادم ہوئے تو پھر یاد رکھنا ایسی محبت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر لیا، جس نے آپ کی سنت سے بغاوت کی، ایسا انسان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سے ہی خارج ہے، میرا ایسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے دعوے اور ہمارے نعرے کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا کریکٹر کیسا ہے۔ آئیے اگر حقیقی مومن اور مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنی ایمان کی تکمیل چاہتے ہو، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا جائے۔ اور جو انسان آپ کی سنت کو اپنانے والا بن جاتا ہے، آپ کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے والدین کی محبت کی قربانی دے دیتا ہے، اپنی اولاد کی محبت کی قربانی دے دیتا ہے، اپنے مال و دولت کی محبت کی قربانی دے دیتا ہے، اپنے کاروبار کی محبت کی قربانی دے دیتا ہے، دنیا و ما فیہا کی چیزوں کی، ان کی محبتوں کی قربانی دے دیتا ہے، ان ساری چیزوں کی، ساری اشیاء کی محبت ایک طرف رکھ دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کو اہمیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو اس کے فوائد و ثمرات ہمیں کیا ملیں گے؟ اللہ رب العزت قدردان ہیں جو انسان دنیا کی تمام تر چیزوں کی محبتوں کو ٹھکرا کر اپنی محبتوں کا رخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کی قدر کرتے ہیں، ایسے انسان کے قدردان ہیں۔ اگر آج ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے ثمرات کیا ملیں گے، فوائد کیا ہوں گے؟ ایمان کی تکمیل تو ہوگی، ایمان تو مکمل کر دیا جائے گا، حقیقی مومن اور مسلمان کہلوانے کے حقدار بن جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی اور اخروی فوائد اور کیا ملیں گے؟ صحیح بخاری میں ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، استفسار کرتا ہے، متی الساعہ، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اعدت لہا، اے سائل، اے قیامت کے متعلق سوال کرنے والے، استفسار کرنے والے، بتلا تو انہیں قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے، قیامت کا پوچھ تو رہا ہے، سوال تو کر رہا ہے۔ یہاں اپنے موضوع سے ہٹ کر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صحابی رسول آئے ہیں، سوال کیسا ہے اللہ کے رسول، ان کا ایمان چیک کیجیے، قیامت کب آئے گی؟ آج ہمارے سوال علماء سے کیسے ہوتے ہیں؟ جی حافظ صاحب، قاری صاحب، ہمیں بتلائیے کہ وہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عصا دیا تھا، وہ عصا کہاں ہے؟ وہ فلاں نبی کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ وہ فلاں نبی کی بیوی وہ کس کی بیٹی تھی؟ وہ کس کے رشتہ دار تھے؟ آج ہم علماء سے ایسے سوال کرتے ہیں۔ سوال ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ملے۔ دیکھیے صحابی رسول کیسا سوال کر رہے ہیں، متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، قیامت کے متعلق سوال کرنے والے، ما اعدت لہا، بتلا قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے، قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اعدت لہا من کثیر صلاۃ ولا کثیر صیام، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زیادہ تیاری نہیں کر رکھی، زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھنے والا، ہاں فرائض کی پابندی کرتا ہوں لیکن کو زیادہ نمازی نہیں، زیادہ پرہیزگار نہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہوں، حدود اللہ کا محافظ ہوں، حدود اللہ کو پامال کرنے والا نہیں، حدود اللہ کو اپنا دستور حیات بنانے والا ہوں، نمازوں کا پابند ہوں، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، ولا کثیر صیام، اور نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھتا، فرائض کی تو پابندی کر لیتا ہوں لیکن اتنا روزے دار نہیں کہ ہر دوسرے دن میں نے روزہ رکھا ہو، اس قدر میں روزے بھی نہیں رکھنے والا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں لیکن زیادہ کوئی نمازی پرہیزی نہیں،
اللہ کے رسول پھر تیاری کیا کہی ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پھر تیاری کیا ہے؟ کہا ایک تیاری ہے، احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا اور اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، آپ کی سنت کو اہمیت دیتا ہوں، آپ کی سنت کو اپنی سینے سے لگانے والا ہوں، آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے احکامات، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہوں، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا ہوں، آپ کی سنت کو اپنی سینے سے لگانے والا ہوں، مضبوطی سے تھامنے والا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر تیری محبت سچی ہے، اگر تو اپنے دعوی محبت میں سچا ہے، میری سنت کو اختیار کیے ہوئے ہے، میری تعلیمات کو اختیار کیے ہوئے ہے، پھر اللہ نے تیرے لیے فوائد و ثمرات بھی رکھے ہیں، انت مع من احببت، روز قیامت اللہ تیرا انجام اسی کے ساتھ کریں گے کہ جس کے ساتھ تو محبت کر رہا ہے۔ تو حدیث یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کرتا ہے، آپ کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے، آپ کی سنت کو، آپ کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے والا ہے، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنے گھروں کا ماحول بناتا ہے، اپنی اولادوں کی تربیت کرتا ہے، اپنی وضاقتہ درست کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے سنت رسول کے مطابق تعلقات استوار کرتا ہے، اپنی خوشی اور غمی وہ سنت رسول کے مطابق بناتا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے، روز قیامت ہوگا اللہ رب العزت ایسے شخص کا، ایسے خوش نصیب انسان کا انجام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے۔ اس کس قدر خوش نصیبی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کرتے ہیں، جو محبت کا طریقہ آپ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اگر یہ 1 سال بعد محفل کا انعقاد کر دینا یہی محبت کا طریقہ ہوتا، یا لائٹنگ کر لینا، جلسے جلوس کروا لینا، جھنڈیاں لگا لینا، گھروں اور بازاروں کو سجا لینا، اگر یہی عشق اور محبت کا طریقہ ہوتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ طریقہ لازمی بتاتے ہیں۔ سنن بہقی کی روایت ہیں، عبد الرحمن بن ابی کراد رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ واصحابہ یتمسحون بوضوئہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور پاس بیٹھے آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھ حقیقی محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت کا مظاہرہ کرنے والے، آپ کا وضو کا جو پانی بچ کے نیچے گرتا ہے اسے نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور اپنے جسموں میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا وضو کا پانی جو نیچے گرتا ہے نیچے نہیں گرنے دیتے، بچنے والا پانی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر جسم کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، ما حملکم، اے میرے صحابہ بتلائیے تمہیں اس چیز پر، اس کام پر کس نے آمادہ کر دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نے آمادہ کیا ہے، آپ کی محبت ہے، حقیقی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم آپ کے وضو سے بچنے والا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہمارا ایمان برداشت نہیں کرتا، ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، آپ وضو کریں اور آپ کے وضو سے بچنے والا پانی وہ نیچے گرتا رہے، ہم اسے اٹھاتے ہیں اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ محبت کا طریقہ یہ نہیں، محبت کا طریقہ ایسا نہیں، محبت کا طریقہ کیا ہے، محبت کیا ہے؟ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیحسن جارہ من جاورہ ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن۔ یاد رکھیے اگر حقیقی محب رسول بننا چاہتے ہو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو ہمیشہ سچی گفتگو کرنی ہے۔ اگر عاشق رسول بننا چاہتے ہو، اگر محب رسول بننا چاہتے ہو، اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے
کہ جھوٹ سے کنارہ کرنا ہے، فراڈ سے، دھوکے بازی سے کنارہ کرنا ہے، بغاوت کرنا ہے۔ جب بھی گفتگو کرنی ہے تو ہمیشہ سچی اور کھری گفتگو کرنی ہے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے، اس امانت کی پاسداری کرنی ہے، اس میں خیانت کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تیسرا عمل وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اس کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، اس کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے سے، برے سلوک سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ 4 کام کرو گے، میری سنت کو اپنے سینے سے لگا لو گے، جب بھی گفتگو کرنی ہے ہمیشہ سچی اور کھری گفتگو کرو گے، امانت کی پاسداری کرنے والے بن جاؤ گے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے بن جاؤ گے، تو حقیقی معنوں میں تم محب رسول بن جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی کامل ایمان بن جائے گا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اگر محبت کا طریقہ یا عشق کا طریقہ یہی تھا، یہ نعرے لگا لینے، یہ جلسے اور جلوس کا اہتمام، محفلوں کا انعقاد کر لینا، یہ گلیوں اور بازاروں کو سجا لینا، اگر یہی محبت کا تقاضا ہوتا یا محبت کا طریقہ یہی ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کبھی اس کام سے منع نہ کرتے کہ جو اپنے آپ کا وضو سے بچنے والا پانی اپنے سینوں کے ساتھ مل رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی منع نہ کرتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت تقاضا یہ کرتی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام بجا لایا جائے، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اپنی زندگی کا ہر معاملہ وہ سنت رسول کے مطابق بنایا جائے، اور ہمیشہ سچی اور کھری گفتگو کی جائے، امانت کی پاسداری کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیے جائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ جو شخص ایسے کام کرتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان محب رسول ہے، اور ایسے انسان کا ایمان وہ پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے، ایسا انسان ہی کامل ایمان والا ہے۔ تو محترم بھائیو، ان خرافات سے اجتناب کیجئے، ان بدعات سے اجتناب کیجئے، اس دین کی پیروی کیجئے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو آپ کے رب کی جانب سے دین آسمانوں سے اترا ہے، اس دین کی جانب بڑھیے، اس دین کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے ہیں، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لیجئے، تو اللہ رب العزت آپ کو محب رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیں گے، اور آپ کا ایمان بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، آپ کامل مومن اور مسلمان کہلوانے کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مکمل اور کامل مومن اور مسلمان بنا دے۔ ایک اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ الرحمن نماز عصر سے لے کر مغرب تک درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے 7 قبرستان والی مسجد میں جو نئی بنی ہے۔ تو تمام احباب کوشش کیجئے کہ نماز عصر کر اسی مسجد میں ادا کریں، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد درس قرآن و سنت و سن کر اپنے دلوں کو کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ تو محترم بھائیو، ہماری اس مسجد میں بھی ہر 15 روزہ، ہر 15 دن کے بعد درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ احباب سے التماس ہے کہ خود شوق اور ذوق کے ساتھ تشریف لایا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو دعوت بھی دیا کریں۔ آپ کی دعوت کے ساتھ اگر کوئی ایک شخص بھی کسی چیز پر عمل پیرا، کسی حدیث پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی نجات کا باعث بن جاتا ہے، اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من دل علی خیر فلہ اجرہ مثل کفاعلہ، جو شخص کسی انسان کی خیر و بلائی کی جانب رہنمائی کرتا ہے، نیکی کے کام کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے، کوئی نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے بھی جو رہنمائی کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت برابر کا اجر و ثواب عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے جب بھی درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ دیگر دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے، ان کو بھی ساتھ لائیے،
اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، درس قرآن سننا، اس کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز لے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔